بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافاتی علاقوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بچایا اور پی ڈی ایم کے جو ایک آخری ان کی جو ایک کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ بھی حسب معمول بری طرح ناکام ہوئی. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آج جو کیبنٹ میں ایک براڈ شیٹ انکوائری جو کہ منسٹریل کمیٹی تھی، اس کی سفارشات پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس کی براڈ شیٹ کیس کی اور اس فیصلے پہ مبنی تحقیقات کرے گا. اور اس کے جو ممبران ہیں وہ ہیں ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، سینئر آفیسر فرام ایف آئی اے، سینئر لائر اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر اور اٹارنی جنرل آفس. اس کمیٹی کا کام بنیادی طور پہ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی اس فیصلے میں جو لنڈن ہائی کورٹ آربیٹریشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کون کون سے کردار سامنے آئے ہیں، اور جو ہماری انکوائری کمیٹی کی جو ٹی او آرز ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں تہ تک انویسٹیگیٹ ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پاناما جو کہ ایک جرنلسٹ کی رپورٹ سے شروع ہوا تھا، یہ جو رپورٹ ہے، براڈ شیٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ثبوتوں کے ساتھ ایک فیصلہ ہے جس میں کہ پوری تفصیلات بھی ہیں جو آپ کو فواد چودھری صاحب بتائیں گے اور میڈم شیریں مزاری بتائیں گی. اس میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور آج وہی لوگ جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے اس ملک میں مارے پھر رہے ہیں اور ایک این آر او کی تلاش میں ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس قوم کا، اس ملک کا پیسہ لوٹا، کس طرح سے وہ این آر او سے مستفید ہوئے. اب یہ کہتے ہیں کہ این آر او ہم نہیں لیں گے. انہوں نے ماضی میں جو این آر او لیا اس سے جو ہمارے یہ گزشتہ 20 سال ہیں، اور بائی دا وے یہ اہم ہے کہنا کہ یہ اس میں 20 سال کی کرپشن شامل نہیں ہے، یہ صرف ان 2 ادوار کی جس میں کہ انہوں نے حکومت کی اس کا یہ ثبوتوں کے ساتھ فیصلہ ہے. اور جو 20 سال ہیں جو گزرے ہیں 2000 سے ادھر تک کے، اس کا تو انشاءاللہ وہ آگے اس پہ بھی ہوگا. تو آپ کو میں قوم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں اور مزید ان میں ڈھٹائی آئی، پھر یہ واپس اقتدار میں آئے اور انہوں نے بے خوف و خطر ہو کر جتنی کرپشن کی، جتنے اثاثے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور اگر یہ این آر او نہ ملا ہوتا انہیں، اسی طرح تب جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں این آر او کی کہ ان کو نہیں ملے گا، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایک این آر او سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. ایک نقصان تو جو مالی نقصان ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ سیاست میں بھی آتے ہیں، یہ عہدوں پر بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے انہی کے وسائل، انہی کے مستقبل کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں.